دربار سے نکلے اور سیدھے جا کر کے دریا دجلہ کے اندر حکم نامے کو ڈال دیا۔ یہاں پہ تو لوگ عہدہ کے لیے قاضی القضات کا معنی چیف جسٹس کا عہدہ، اس کے لیے آدمی کروڑوں رشوت دیتا ہے، یا بغیر رشوت کے بادشاہ اپنی مرضی سے عہدہ دے رہا ہے۔ عہدے کا کاغذ لے کر کے دریا دجلہ میں لے جا کر کے ڈال دیا اور خود غائب ہو گئے۔ ایسے غائب ہوئے کہ بادشاہ تلاش کرواتا رہا، ساری زندگی تلاش کرواتا رہا، لیکن آپ ان کو نہ ملے۔ روپوشی کی حالت میں آپ نے اسی طرح انتقال فرمایا۔ یہ تھا اہل حق کا کردار، یعنی باطل کے آگے جھکنا نہیں، باطل کے آگے گردن نہیں جھکانا، حق بات کو بیان کرنا، باطل کو کبھی حق نہ کہنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جذبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ پہنچا تو کہنے لگا کہ مجھے کسی ایسے سے ملاقات کرواؤ جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ امام ابو حازم کو بلایا گیا، کہا سب لوگ ملنے آ رہے ہیں، تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہا بتائیے مجھ سے کیا کام ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ آپ سے ملنے آؤں۔ ایک بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنا، اس کے لیے کتنا جگر چاہیے۔ کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، آپ لوگ آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ ویسے تو تقریر میں یہ بات بیان کرنا آسان ہے، لیکن جو بادشاہ سامنے موجود ہو اس کو یہ بات کہنا کتنا مشکل ہے۔ کہ ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں، تم آخرت کو کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے۔ بندہ آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے، برباد جگہ کی طرف نہیں جانا چاہتا، اور ہم لوگوں نے آخرت کو آباد کیا ہے، اس لیے ہم آخرت کو ہم پسند کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو تمہاری پیشی کیسے ہوگی اور ہماری پیشی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لو، جو بندہ نیک ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائے گا جیسے کوئی آدمی مسافر کئی دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد میں اپنے گھر بار کے اندر جایا کرتا ہے، ایسے ہی نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور جو گنہگار ہے، برا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی جائے گا جیسے کوئی بھگوڑا غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، پھر لوگ پکڑ کر کے اس کو بعد اپنے آقا کے پاس میں، اس کے آقا کے پاس میں لے کر کے جاتے ہیں، پھر وہی حال ہوگا۔ کہا اچھا پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے بتائیے؟ کہا تیرے بارے میں جو خیال ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کچھ نصیحت کر دو۔ کہا کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا نا وہ چلے گئے، مر گئے، ظالم باقی نہیں رہتا ہے اور ظلم مٹ جایا کرتا ہے۔ پاس میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں ان کی گردن اتار دی جائے گی، لیکن حضرت امام ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ میں حق بات بیان کروں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے یا میری گردن کو باقی رکھیں گے۔ کلمہ حق آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر ظالم کے سامنے علل اعلان بیان کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں خلیفہ منصور کے دربار میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام